الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنہار و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آقا سرتاج الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل اور صدقے سے اللہ نے ساری کائنات کو بنائے ہیں. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب پر مکمل رمضان المبارک کے ادیان ہمیں عطا فرمائے ہیں، دن عطا فرمائے ہیں. روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، دن میں کچھ ذکر و اذکار سنتوں کے سننے اور عمل کرنے کا، بولنے اور کچھ عمل کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اور دن بھر میں قرآن شریف اور رات میں کچھ حصے میں اسے یاد کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے. اللہ پاک ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے. جتنے عبادات ذکر و اذکار کیے ہیں تمام عبادات کو قبول فرمائے. دن بھر میں جتنی مشقتیں اٹھا کر بھوک کی حالت میں ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے. دنیا میں بھی اللہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور دنیا بھر میں جتنے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، معصوم بچے بھی جن کے اوپر نہ گناہ ہے نہ نیکی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو یاد کر کے اس کی تڑپ میں، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں روزہ رکھ کر شدت دھوپ میں زبان لرز جاتی ہے، حلق سوکھ جاتے ہیں، پھر بھی وہ بچے، معصوم بچے جن کو بڑوں میں یہ توفیق نہیں ملی، لیکن بچوں نے اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر انہوں نے، یعنی چھوٹے معصوم بچوں نے روزہ رکھا، تراویح میں شامل ہوا، چاہے جتنی رکعت پڑھے اور نمازوں کی پابندی کی. اور چھوٹے معصوم بچے عام طور پہ بات میں جب کبھی غصہ آ جائے تو گالی گلوچ دیتے ہیں، لیکن ایسے ماحول میں معصوم بچے اپنی زبان سے، چھوٹی زبان سے کہتے ہیں کہ میں روزہ ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا، مجھ پر لڑنا نہیں ہے. تو یہ معصوم بچوں کی چھوٹی ادائیں اللہ کو بڑی پیاری ہے. اللہ ان کی ادا، ان کی عبادتوں کے خاطر اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ان کے نمازوں کی خاطر اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، معصوم بچوں کی دعاؤں کے خاطر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 20 پر 9 روزہ رکھنے کی جو توفیق دی ہے، ہماری امید ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ کل کے دن عید ہو جائے تو بہتر ہوگا، مگر یاد رکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روزہ پر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمی کو جنت کے فیصلے سناتے ہیں. 10 لاکھ، 1-2 لاکھ نہیں ہے بلکہ 10 لاکھ جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے میں 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ وہاں سے نکال کر جنت کے فیصلے سناتے ہیں. اور 20 پر 9 روزہ ہوا تو 20 پر 9 دن کے لحاظ سے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. اگر ہمارا ایک روزہ بڑھ بھی جائے نا، ہمیں تکلیف نہ ہو،
کیونکہ قبر والوں میں جو 10 لاکھ ہیں ان کو اللہ جنت کے فیصلے سنائے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ایک اور روزہ بھی عطا فرمائے، اگر نہ ہو تو اللہ کی مصلحت ہے، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا شروع رمضان سے آخری روزے تک جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک روزے پر 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے۔ اس پر زیادتی یہ ہے کہ لوگوں کی عبادتوں کے خاطر، بچوں کی دعاؤں کے خاطر ماں باپ کی دعاؤں کے خاطر بچوں کو، یا بزرگان دین کے خاطر امت کو، کتنے افراد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جو بزرگان دین کی دعائیں ہیں، راتوں کی دعائیں، دن کی دعائیں، اور ان کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ ثمرہ اور ان کی عبادتوں کی خوشنودی کے خاطر اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کے علاوہ کئی کروڑ افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، مگر حدیث پاک میں آتا ہے شروع رمضان سے آخری روزے تک جتنے افراد کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں، آخری روزے کے دن شروع سے لے کر جتنے افراد کو جہنم سے نکالا گیا، وہ آخری ایک روزے میں پھر کتنے افراد کو شروع سے لے کر آخری روزے تک جتنے افراد کو جہنم سے نکالا گیا، آخری روزے کے دن اللہ تعالیٰ اتنے افراد کو پھر دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے ہمارے روزوں کے خاطر، نمازوں کے خاطر، ایسے دنوں میں، ایسی راتوں میں ہم لاپرواہی کرتے تھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنی راتیں گزاری ہیں ان میں اللہ اگر ہماری کمی پیشی دیکھے ہوں تو اپنے کرم سے معاف فرمائے، روزوں میں اللہ کمی پیشی دیکھے ہوں تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ جتنے عبادات کیے ہیں اگر اس میں کمی پیشی ہو، اللہ کو ناراض کر دیے ہو تو اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ میرے دوستو، اس کا اللہ نے ایک طریقہ بتایا، وہ طریقہ کل کے دن کا اعلان ہے، ورنہ تو شروع رمضان سے ہمارے لیے ہم دے سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ عید الفطر جو دے دیتے نا، وہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو نے رمضان کے پورے روزے رکھا، تراویح پڑھا، اس میں عبادات کیا، یہ جو پورا مہینہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور ایک حدیث میں فرمایا رجب شہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی، میرے نبی نے فرمایا میری امت کا مہینہ ہے یہ رمضان کا، وہ اس میں جتنی چاہے نیکیاں لے لے، جتنی چاہے نیکیاں لوٹ لے، لیکن ان نیکی کے دنوں میں، ان اجر و ثواب کے دنوں میں کروڑوں نیکیاں اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ ایسے دنوں میں اگر آدمی کمی پیشی کیا ہو، روزوں میں کمی پیشی کیا ہو، نمازوں میں کمی پیشی کیا ہو، ذکر و اذکار میں اس کی کمی پیشی ہو، تلاوت کلام پاک میں کمی پیشی ہو، تو یہ پورے رمضان کے اللہ تعالیٰ نچوڑ کو، ان تمام بھول چوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے ایک صدقہ دیا، ایک فطرہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس صدقہ فطر کی خاطر، اس صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزوں کے، نمازوں کے کمی پیشی کو جو رمضان میں کیے ہیں، ان کمی پیشی کو اللہ ختم فرما دیتے، معاف فرما دیتے۔ لیکن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ایسے مبارک دنوں میں بھی ان کی غفلتوں کی زندگی گزر گئی، پھر بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے، اگرچہ کہ روزے داروں میں جتنی بھول ہوئی وہ صدقہ فطر سے خالی ہوگا، ختم ہوگا، لیکن جو اجر و ثواب وہ کمانا چاہیے تھا روزوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، انہوں نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب تو ضرور پا کر رہے گا، اجر و ثواب۔ مگر جو چیزیں اس کی چھوٹی ہیں، موت تک پھر بھی وہ روزہ رکھتا رہا، رمضان کے ایک روزے کی نیکی برابر حاصل نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی اللہ بولتے ہیں کہہ کر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث میں وانا اجزا بہ، روزہ بندہ اللہ کے خاطر رکھتا ہے. یعنی اس حدیث میں یہ جملہ فرمایا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا روزہ بندہ میرے خاطر رکھتا ہے میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، یعنی اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتے ہیں. میرے دوستو ایسے اب جتنے دن ہم روزہ رکھ کر اللہ کو منائے ہیں، جتنے دن ہم نمازیں پڑھ کر رمضان میں اللہ کو منائے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں حلال تھی، ہر غذا ہمارے لیے حلال تھی، لیکن روزے کے خاطر حرام ہو گئی. حلال چیز بھی اللہ نے اب حرام کر دی. اب ہم نیت کریں گے 11 مہینہ 1 مہینہ حلال چیز کو اللہ نے روزے کے خاطر حرام کر دیا، مگر ہم اپنے اوپر لازم کر لیں گے انشاءاللہ آئندہ رمضان آنے تک ہم حرام سے بچیں گے، حرام رزق سے بچیں گے، حرام کھانے سے بچیں گے، حرام پہننے سے بچیں گے، حرام تجارت سے بچیں گے، حرام زراعت سے بچیں گے، حرام بول سے بچیں گے. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نچلا جہنم اسے دیا جاتا ہے اور اللہ کا غضب اس آدمی پر نازل ہوتا ہے، رسول اللہ کی لعنت اس آدمی پر ہوتی ہے اور وہ آدمی فرشتوں کے دھتکارا ہوا آدمی ہے، اللہ کے غضب کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جاتا ہے اور رسول اللہ کی شفاعت سے محروم کر دیا جاتا ہے. وہ آدمی جو جھوٹ بول کر ایسے دنوں میں بھی تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ بات نہیں کریں گے. جھوٹ بول کر تجارت نہ کرے، جھوٹ بول کر اپنے مالوں کو فروخت نہ کرے. آپ کی جو قیمت ہے وہ قیمت لگاؤ. آپ کو ضرورت نہیں کہ میں فلاں کو لیا اتنا کو لیا اور اتنا کو بیچتا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں بولنے کی. آپ کی قیمت لگاؤ، اگر آدمی کو پسند ہو تو لے لے ورنہ چھوڑ کر چلا جائے، کوئی اعتراض نہیں. آپ یہ وعدہ نہ کرے کہ قسم اللہ کی میں نے اتنا کو لیا ہے حالانکہ اتنے کو نہیں لیے ہوتے ہیں. یاد رکھو جو جھوٹا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے. سچا تاجر، امانت دار تاجر، صحیح بول کر تجارت کرنے والا، بیپار کرنے والا، رسول اللہ کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچ بول کر تجارت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیے جائیں گے، صالحین کے ساتھ کھڑا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا نبیوں کے صف میں اللہ اسے کھڑا کر دے گا. نبیوں کے صف میں کسی کو وہ مقام اللہ عطا نہیں کرتے ہیں، لیکن سچ بول کر تجارت کرنے والا التاجر الصدوق الامین، امانت داری سے سچ بول کر تجارت کرتا ہے، مع النبیین، نبیوں کے صف میں اللہ کھڑا کر دیں گے، نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، والصالحین، نیککاروں کے ساتھ اللہ کھڑا کر دیں گے. میرے دوستو اب تک جتنی بھول ہوئی ہے یہ تو اللہ اپنے کرم سے صدقہ فطر کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ہم بھی ہو سکتا ہے آج آخری روزہ ہو یا کل کے دن آخری روزہ ہو. بعض اکابرین کہتے ہیں کہ کبھی کبھار 20 پر 9 دن میں جب روزہ ختم ہو جائے، چاند نظر آ جائے تو ہمیں اس دن کی وجہ سے، ایک روزے کے چھوٹنے کی وجہ سے آئندہ رمضان تک غم ہوتا ہے. وہ غم اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ایک روزہ اور بھی ہو جائے تو کتنے ہی دنیا میں رہنے والوں کی شفاعت ہو جائے اور 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت کے فیصلے فرما دے. تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ان کو وہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ اور ایک روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور ایک تراویح پڑھنا پڑتا ہے، اور ایک دن بھوکے رہنا پڑتا ہے. لوگ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عید کے کپڑے ہم کب پہنیں گے، ہم کب پہنیں گے. میرے دوستو پہنیں گے تو ضرور پہنیں گے، اللہ پہنا کر رکھیں گے، لیکن یاد رکھو
ہمارے پہننے سے زیادہ جہنم میں جو تڑپتے ہیں اللہ ان کو جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ایک اور روزہ بھی رکھ دے۔ آپ بولیں گے کہ تمہیں سکون سے بیٹھ کر بول دیتے ہیں، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو ہماری تکلیف سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کی تکلیف، ہم ان کے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ کرے کہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سیئات کو معاف فرما کر حسنات کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، ایسے دنوں میں اب یہ آخری دن بھی ہو سکتا ہے، کل کے دن بھی آخری ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں، ہماری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ کے رحمت کے اندر داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کتنے ہماری زبانیں لغزشوں کے اندر گزر گئی، بیکار چیزوں میں گزر گئی۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنے روزے نمازیں ان دنوں میں جیسے ہم احتیاط کرتے تھے، بقیہ 11 مہینے میں بھی اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے اور اجر و ثواب کے حرص عطا فرمائے۔ اب تک جتنے رمضان میں بھول چوک کمی پیشی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، 1000 مرتبہ معاف فرمائے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی بعض دفعہ ایسی حرکتیں کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے روزے کا ایک نیکی بھی ملتا نہیں، ایک ثواب نہیں ملتا ہے، اللہ ہر چیز سے محروم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پوری رات گزارتے ہیں اللہ کی عبادات میں، لیکن عید کے دن بھی وہ ایسے دنوں سے اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے محروم کر کے عید کے دن بھی اس سے شفاعت سے محروم کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، عید اللہ نے اس لیے عطا فرمائی، جو عید الفطر بنائے جاتے نا، اللہ نے وہ عید اس لیے عطا فرمائی کہ روزے کا، نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے ان تمام کو اللہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی تکبیر کہتے ہوئے آہستہ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف ہم چلیں گے، جب آدمی عیدگاہ کے اندر جاتا ہے ہم سیدھے پاؤں رکھ کر، لاپرواہی سے جانوروں کی طرح ہم نہ جائیں، سیدھے پاؤں رکھ کر اندر جائیں، دائیں پاؤں رکھ کر جائیں۔ جب آدمی دائیں پاؤں رکھتا ہے نا، اللہ بلند آواز سے، فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں کہ میں اس بندے کی مغفرت کر دی، میں اس بندے کی مغفرت کر دی۔ جب وہاں بیٹھ کر نمازوں کی اور خطبے کا دور، پھر دعاؤں کا دور ہوتا ہے، پھر اس کے ختم پر عیدگاہ سے جب باہر آئیں گے، بائیں پیر رکھ کر جب باہر آتا ہے نا، اللہ بلند آواز سے بندوں پر اعلان کرتے ہیں کہ میں ان بندوں سے خوش ہوں اور ان بندوں سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ نے عید کے دن، یہ خوشی کا دن ہماری اپنی ذات کے لیے عطا فرمائی، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ نے مغفرت بھی فرماتے ہیں اور اللہ اپنی رضا بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی نا، یاد رکھو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہو کر رہے گا اور آخرت میں اللہ پاک اپنی رحمت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرمائے، ہر ایک پر اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں نے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ میرے دوستو، ہم اس ارادے سے ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موجود ہو، کچھ مختصر سی دعا بھی کر لے۔ افطار کے وقت ہو سکتا ہے رکھتے رکھتے چیزوں میں اتنے دن گزر گئے، دعا کا موقع نہ ملا ہو، ہم آج ایک دن افطار میں بیٹھ کر 2-4 منٹ اللہ سے کچھ منا لے، کچھ دعا کر لے۔ ہو سکتا ہے آج ایک دن کی دعائیں پورے روزوں اور نمازوں کو قبول کرنے کا ایک ذریعہ اور بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا، پھر دوبارہ آپ کو یاد دلانے کے طور پر کہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمائے، یا رب ذوالجلال، میں آپ سے اتنا قریب ہوں، میرا لقب کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے بات کرنے والا۔ جب ضرورت پڑ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اللہ ان سے گفتگو اور بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ میں اتنا قریب ہوں آپ کے، میں جب چاہوں میں آپ کو بلاتا ہوں اور آپ آ جاتے ہیں، اور جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ اس کا جواب پوری طریقے سے دیتے ہیں۔ اللہ میرے سے بھی قریب کوئی ہے کیا؟ میرے سے بھی قریب کوئی ہے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ وہاں یاد دلاتے ہیں،
کہ اے موسیٰ جی میں عنقریب ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں جس کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، کئی نام آپ کے موجود ہیں، 90 پر 9 ناموں بتایا گیا کہ آپ کے 90 پر 9 نام ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بتایا گیا اے موسیٰ جی ایک نبی میں آخر الزمان زمانے کے آخری نبی بھیجنے والا ہوں، پھر اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا نام احمد ہے، لیکن اس کی امتی پر، ان کی امتیوں پر میں 1 مہینے کا روزہ دینے والا ہوں، اور وہ بندہ روزہ رکھ کر کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھے ہوئے ہوں گے، افطار کے وقت پوری چیزیں سامنے رکھ کر بھی وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے افطار کے قریبی وقت میں دعا کرتا ہے نا، اے موسیٰ جتنا تو قریب ہے نا اتنے اس قریب میں 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، بعض روایت میں 70 پردے تیرے اور میرے درمیان میں پڑے ہیں، جب بندہ افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے نا میں وہ 70 پردوں کو بھی اٹھا لیتا ہوں، میں اور میرا بندہ قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو اتنے قریب اللہ کے ہم ہو جاتے ہیں، اگر ایسے دنوں میں بھی ہم محروم رہے، ہو سکتا ہے آج ایک دن بھی ہو یا کل کا ایک دن بھی ہو کہ 2 دن ہو یا 1 دن، مگر ہم اللہ کو 1 دن سے بھی ہم منا سکتے ہیں، اللہ بہت جلدی مان جاتے ہیں، بڑے نرم ہے اور بڑے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو ہم ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھ لیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنے روزے ہم رکھے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اس میں کمی پیشی ہو تو اللہ اپنی مہربانی سے کرم سے معاف فرمائے، جتنی نمازیں جتنے عبادات ہم کیے ہیں اللہ اسے مقبول فرمائے، قبول فرمائے، لغزشوں کو اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ان روزوں کے نمازوں کے طفیل سے امت کے حال پر رحم فرمائے، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اللہ پاک نیک بندوں کے روزوں اور عبادتوں کے خاطر اللہ ہر ایک کو امن اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔